بسم الله الرحمن الرحيم. لكن يشكل هذا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستيعاب في التيمم لم يثبت بالنص بل بالأحاديث المشهورة، وبأن مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله، فحكم الخلف في المقدار حكم الأصل كما في مسح اليدين. فلو كان النص دالا على الاستيعاب للازم مسح اليدين إلى الإبطين في التيمم، لأن الغاية لم تذكر في التيمم. وأيضا الحديث المشهور وهو حديث المسح على الناصية دل على أن الاستيعاب غير مراد، فانتفى قول مالك. وأما نفي مذهب الشافعي فمبني على أن الآية مجملة في حق المقدار لا مطلقة كما زعم، لأن المسح في اللغة إمرار اليد المبتلة، ولا شك أن مماسة الأنملة شعرة أو ثلاثا لا تسمى مسح الرأس، وإمرار اليد يكون له حد وهو غير معلوم فيكون مجملا. ولأنه إذا قيل مسحت بالحائط يراد به البعض، وفي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم الكل، فيكون الآية في المقدار مجملة، ففعله عليه السلام أنه مسح على ناصيته يكون بيانا له۔ ترجمہ دیکھیں جی عبارت کا، لیکن یشکل ھذا، لیکن یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فامسحوا لیکن یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان فامسحوا بوجوہکم کے ذریعے سے، اور ممکن ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ تیمم میں استیعاب نہیں ثابت ہے نص کے ذریعے، بلکہ احادیث مشہورہ کے ذریعے سے ثابت ہے، بل بالاحادیث المشہورہ بل ثابت بالاحادیث المشہورہ، بلکہ احادیث مشہورہ کے ذریعے سے ثابت ہے۔ وبأن، اور ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے، یعنی یہ دوسرے جواب کا بیان ہے، اور ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ تیمم میں چہرے کا مسح قائم مقام ہے چہرے کے دھونے کے۔ فحکم الخلف فی المقدار حکم الاصل، تو مقدار میں نائب کا حکم اصل کا حکم ہوگا، یعنی اصل کے حکم کی طرح ہوگا۔ کما فی مسح الیدین، جیسا کہ ہاتھوں کے مسح میں ہے۔ تو اگر نص دلالت کرتی استیعاب پر تو لازم آتا ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم میں بغلوں تک، کیونکہ غایت تیمم میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ نیز حدیث مشہور، اور وہ مسح علی الناصیہ والی حدیث ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ دلہ حدیث مشہور یعنی حدیث مسح علی الناصیہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ استیعاب مراد نہیں، بس امام مالک کا قول منتفی ہو گیا، یعنی ان کے قول کی نفی ہو گئی مراد ہے، اور امام شافعی کے مذہب کی نفی تو مبنی ہے اس بات پر کہ آیت مقدار مسح کے حق میں مجمل ہے نہ کہ مطلق، جیسا کہ امام شافعی کا خیال ہے۔ لأن المسح فی اللغۃ امرار الید المبتلہ، کیونکہ مسح لغت میں تر ہاتھ کا پھیرنا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ انگلیوں سے ایک بال یا 3 بالوں کا چھو لینا مسح راس نہیں کہلاتا، لا تسمى مسح الراس، مسح راس اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ وَإِمْرَارُ الْيَدِ يَكُونُ لَهُ حَدٌّ، اور ہاتھ کے پھیرنے کی ایک حد ہوگی جو غیر معلوم ہے، لہذا آیت مجمل ہوگی، اور اس وجہ سے بھی کہ جب مسحت بالحائط کہا جائے یراد به البعض تو اس سے ممسوح کا بعض مراد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان فامسحوا بوجوہکم میں کل مراد ہے۔
فیکون الآیت فی المقدار مجملہ، تو آیت مقدار مس راس میں مجمل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ آپ نے اپنی پیشانی پر مسح فرمایا، بیان لہو، یہ اس کے لیے بیان ہوگا۔ یہ جو عبارت ہے لیکن یشکلو ھذا سے، یہاں سے جو ہے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ما قبل میں آپ نے بات کہی ہے کہ بعد جب محل اور ممسوح پر داخل ہو تو محل کا اس سے بعض حصہ مراد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ وسائل کے ساتھ میں مشابہت رکھنے کی وجہ سے یہ حکم ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ بعد جب ممسوح پر اور محل پر داخل ہو تو محل کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آیت تیمم جو ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، یہ جو آیت ہے اس میں بھی با جو ہے وہ محل اور ممسوح پر داخل ہے، حالانکہ تیمم میں پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر محل کا بعض مراد ہوتا تو بعض چہرے پر مسح کرنا، چہرے کے ایک حصے پر مسح کرنا کافی ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو جب آیت تیمم کے اندر ایسا ہے تو پھر آیت وضو میں جو ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں جب با ممسوح پر داخل ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی پورے سر کا مسح کرنا فرض ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی آیتوں میں مقدار مسح کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ آیت تیمم کے اندر بھی بیان نہیں کیا گیا ہے اور آیت وضو کے اندر بھی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اعتراض ہے۔ شارح نے اس اعتراض کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جو جواب ہے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کے مسح میں جو استیعاب ثابت ہے، بِأَنَّ الْاِسْتِعَابَ فِي التَّيَمُّمِ لَمْ يَثْبُتْ، یہ پہلا جواب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چہرے کے مسح میں جو استیعاب ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے بلکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے جو تیمم کے باب میں وارد ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، تو تیمم میں 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے، ایک مرتبہ چہرے پر مسح کے لیے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر کہنی سمیت مسح کرنے کے لیے۔ تو یہ جواب پہلا ہے کہ چہرے کے مسح میں جو استیعاب ہے تیمم کے اندر وہ آیت مذکورہ سے ثابت نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا جواب دیا ہے مصنف نے کہ تیمم میں مسح وجہ جو ہے یہ وضو میں غسل وجہ کے قائم مقام ہے، یعنی تیمم کے اندر چہرے پر مسح کرنا یہ قائم مقام ہے وضو کے اندر چہرے کے دھونے کا، اور غسل وجہ میں چونکہ استیعاب ہے لہذا مسح وجہ میں بھی استیعاب ہوگا، کیونکہ نائب کا جو حکم ہوتا ہے مقدار میں اصل کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسح یدین میں استیعاب ہے، غسل کے اندر بھی استیعاب ہے، تو مسح کے اندر بھی استیعاب رکھا گیا ہے۔ فَلَوْ كَانَ النَّصُّ، یہ جو پھر عبارت ہے فَلَوْ كَانَ النَّصُّ دَالًا عَلَى الْاِسْتِعَابِ، یہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر بالفرض والمحال آپ یہ بات مان لیں کہ استیعاب جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، مسح کے اندر جو چہرے کا استیعاب ہے وہ نص سے ثابت ہے اور ہاتھوں کا جو استیعاب ہے وہ بھی نص سے ثابت ہے یعنی قرآن کریم سے، تو پھر ہاتھوں میں بغلوں تک مسح کرنا لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ید کا جو اطلاق ہے وہ بغلوں تک پہ ہوتا ہے، اور آیت میں چونکہ ید کی کوئی مقدار ہی بیان نہیں کی گئی ہے، مطلقاً کہا گیا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ کہ اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، تو ہاتھ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ تو بغلوں تک ہوتی ہے، لہذا بغلوں تک مسح کرنا لازم آتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ کوئی اس کا چونکہ قائل نہیں ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کا جو استیعاب ہے مسح میں یا ہاتھوں کا جو استیعاب ہے وہ نص سے ثابت نہیں ہے بلکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ وَأَيْضًا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مقدار ناسیہ والی جو حدیث ہے، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ آپ نے مقدار ناسیہ پر مسح کیا تھا،
یہ جو حدیث ہے یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آیت وضو میں سر کے مسح سے استیاب مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر آیت میں استیاب مسح رأس مراد ہوتا تو حضور علیہ السلام مقدار ناسیہ پر قطعاً مسح کے اندر اکتفا نہ فرماتے۔ آپ نے مقدار ناسیہ پر اکتفا فرمایا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے اور نص سے استیاب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بھی نفی ہو جاتی ہے، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسح راس میں استیاب کے قائل ہیں۔ واما نفی مذہب الشافعی سے بتایا ہے کہ حضور سے چونکہ مقدار ناسیہ پر مسح ثابت ہے، اس سے زیادہ پر ثابت ہے اور نہ ہی اس سے کم پر ثابت ہے حضور سے، تو اس لیے حدیث مغیرہ سے امام مالک کے قول کی تو نفی ہوتی ہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت پیش کی تھی اور پیچھے بات آئی ہے کہ آیت کو انہوں نے مطلق مانا تھا اور مطلق مان کر کے پھر 1 بال یا 3 بالوں پر مسح کو فرض قرار دیا تھا، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت جو ہے مقدار مسح میں مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ آیت مجمل ہے مطلق نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آیت مطلق ہے، تو اس کی دلیل بھی شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے لأن المسح فی اللغت سے۔ دلیل یہ ہے کہ لغت میں مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کے کسی چیز پر پھیرنے، اور تر انگلی سے اگر 1 بال یا 3 بالوں کو چھو لیا جائے تو عرف میں کوئی اس کو مسح نہیں کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت سے صرف اتنی مقدار مراد نہیں ہو سکتی، یعنی ایک بال یا 3 بال صرف اتنی سی مقدار مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے زائد مقدار مراد ہے، اور وہ زائد جو ہے وہ بھی مطلقاً نہیں ہو سکتا، بلکہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہونا ضروری ہے، اس کی حد کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اب 1 یا 3 بال سے زائد مراد ہے اور وہ زائد کتنا ہے اس کی حد آیت سے تو معلوم نہیں ہو رہی ہے، لہذا آیت جو ہے یہ مقدار کے حق میں مجمل ہوگی، اور اس کا جو بیان ہوگا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اس کا بیان واقع ہوگی۔ وَلِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ، یہاں پر جو ہے واو اگرچہ عبارت کے اندر ذکر کیا گیا ہے وَلِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ، لیکن صحیح عبارت جو ہے یہ بغیر واو کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے سابقہ دعوے کی دلیل ہے، یعنی سابقہ جو دعویٰ تھا کہ آیت سے مسح راس کی مقدار کی حد متعین نہیں ہوتی ہے، اس کی جو ہے دلیل جو ہے اس کو یہاں سے بیان کیا گیا ہے، تو یہ بغیر واو کے زیادہ مناسب ہے۔ یہاں پر خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ با جب محل پر داخل ہوتا ہے تو کبھی تو اس سے محل کا بعض مراد ہوتا ہے، جیسے مسحت بالحائط میں بعض حائط مراد ہے، اور کبھی کل مراد ہوتا ہے، جیسے فمسحوا بوجوہکم میں کل وجہ مراد ہے، اور پورے چہرے کا مسح کرنا جو کہ یہاں پر فرض ہے۔ تو مراد کا جو یہ اختلاف ہے کہ کبھی با کا جو مدخول ہوتا ہے یعنی اس کا کبھی تو بعض مراد ہو جاتا ہے، یہ منسوخ کا کبھی بعض مراد ہوتا ہے اور کبھی کل مراد ہوتا ہے،